الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑے، ہم سب اپنے آپ کو حدیث پاک سے جوڑے. قرآن میرے اللہ رب العزت کا علم ہے اور قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور 6200 سے زائد آیتیں ہیں. ہم سب ان 14 سورتوں کو 6200 آیتوں کو پورے قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت نے ان پورے قرآن کریم کا خلاصہ اپنے ایک سورت میں جمع کر دیا ہے اور وہ 3 آیت پر مشتمل ہے. وہ سورت والعصر، اللہ رب العزت قسم کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی کام اہمیت والی ہو، قیمتی ہو، فائدہ ہو، اس میں کامیابی ہو تو اس کو قسم کھا کر کہا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ قسم کھاتے، یوں ہی کہہ دیتے تو ہمارے لیے فرض ہو جاتا، ادا کرنا فرض اور ضروری. لیکن اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا. اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں 2 جگہ قسم کھائی ہے. ایک سورہ نساء میں قسم کھا کر اللہ رب العزت نے لوگوں کو تاکید کی ہے، اور دوسرا 30واں پارہ والعصر، والعصر زمانے کی قسم. اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں اور نقصان میں، اور تمام انسانیت کی کشتی ڈوبنے والی. کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یا اللہ جب کشتی ڈوب رہی ہے تو کیا اس میں سے کوئی بچے گا بھی؟ یہ کس طرح بچے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 4 اعمال کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، ڈوبنے سے بچ جائے گا اور نقصان سے بچ جائے گا، فائدے میں رہے گا، کامیاب ہو جائے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو شخص ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کتابوں پر، یعنی قرآن پاک پر، اور اس کے رسولوں پر،
اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، ان چیزوں پر ایمان لایا۔ جب بندہ ایمان لے آیا کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ بندہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے کہا پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیا نہیں۔ پھر کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک اعمال کرے۔ جب ایمان لے آیا تو وہ نیک اعمال کرے، نیک اعمال کر لیا، کیا پوری طرح کامیاب ہو گیا؟ کہا اس میں بھی پوری طرح کامیابی نہیں۔ ایمان لایا اللہ پر، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ پوری کامیابی نہیں۔ یہ تو کامیابی ہے انسان کے لیے کہ ایمان لایا اور نیک اعمال کر لے، کامیابی ہے، لیکن یہ ایسی کامیابی ہے پہلے جہنم میں ڈبکی لگانے پڑے گی، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد کیا آتا ہے؟ جنت میں جائے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو کامیابی ملے گی، پوری کامیابی، جنت کی کامیابی، جو اعلیٰ درجے کی کامیابی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرے، لوگوں کو حق بات بتلائے۔ لوگوں اگر کوئی لوگ برا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھے کام کرنے کی دعوت دیں گے، لوگ اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے اس کو سیدھے راستے پر لائیں گے۔ جس طرح آج کے وقت میں سمجھنا آسان ہے کہ دعوت و تبلیغ والے لوگ نکلتے ہیں، اپنا وقت فارغ کر کے نکلتے ہیں، کوئی عالم فاضل نکلے، کوئی مسلمان مل جائے ٹوپی سر پر دیکھ لیا، سلام کر لیا، وہ بھی سلام کا جواب دے کر چل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعوت و تبلیغ میں نکلتا ہے تو اس سے کوئی شخص ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو صرف سلام کا جواب دے کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے حال دریافت کرتے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے، مسجد آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ہم لوگ آپ کی مسجد میں آئے، آپ آئیے، کچھ آپ سے سیکھنا ہوگا، ہم آپ کو کچھ سکھائیں گے، آپ کچھ ہمیں سکھائیے گا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایسی جگہ جماعت والے جاتے ہیں کہ جہاں مسلمان تو رہتے ہیں لیکن وہاں کیا آتا ہے کہ اسلام کا کوئی پتہ نہیں رہتا۔ مسلمان کہیں ایسی جگہ بس گیا ہے، 1-2 گھر ہے، 3 گھر ہے، وہاں کیا آتا ہے کہ مسجدیں نہیں، لوگ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں لوگ، ایسی جگہ جا کر وہ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، حق بات بتلاتے ہیں، لوگوں کو کیا ہے دین کی باتیں بتلا کر اس کو مسجد میں لاتے ہیں۔ جب مسجد میں آ جاتا ہے لوگ تو اس کو سمجھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی الحمدللہ سنا دو۔ الحمدللہ نہیں سنا سکتا۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، داڑھی بھی چہرے پر رکھا ہوا، لیکن ایک کلمہ سن لیجئے، کلمہ صحیح سے سنا نہیں سکتا، ایک کلمہ بھی اس کو یاد نہیں آتا، بوڑھے سے جوانی ہو جاتی، بچے سے جوانی ہو جاتی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہو جاتا، لیکن ایک کلمہ صحیح سے یاد نہیں، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ کلمہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، تو کیا کہتا ہے کہ چلو کلمہ کی برکت سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنے والے، صبر کی تلقین کرے۔ جو شخص اگر کوئی شخص کے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ صبر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا پھل عطا فرمائے گا، جو صبر کرے گا اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا، اس کا پھل عطا فرمائے گا، اچھا ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ تو کامیابی ہوا، 4 چیزیں اس میں کامیابی، لوگوں کو کیا کہ ایمان لانے میں، نیک اعمال کرنے میں، حق بات لوگوں کو دعوت دینے میں، اور صبر کرنے میں، صبر کی تلقین کرنے میں۔ ناکامی کیا ہے؟ فرمایا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ سب سے کیا ہے ناکام۔ اللہ ہم سے خوش ہونا چاہیے لیکن اللہ ہم سے خوش نہیں، ہم سے ناراض، یہ ناکامی۔ جنت میں ہمیں جانے والا بننا چاہیے لیکن ہم جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں، جہنم میں گرنے والے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ یہ ناکامی۔ حضرت کیا آتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس کو کیا آتا ہے تلوار پر لٹکایا جاتا ہے، اس کے سروں کو لے کر گھوم رہا ہے لوگ۔ اور یزید کیا آتا ہے کہ 3 بر اعظم کا سردار، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش، یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ کسی اللہ والے کو کیا آتا ہے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور کسی کو کیا آتا ہے 3 بر اعظم کا بادشاہ بنا دیا گیا۔
ایک اللہ رب العزت کے آزمائش اور ایک امتحان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں حاضر ہوتے ہیں, کمرے میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ایران کے بادشاہ جو سونے کے تختوں پر بیٹھتے ہیں, سونے کے پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں, سونے کے برتن سے پانی پیتے ہیں, اور آپ تو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں, آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے. کہا کہ عمر, ان کے لیے دنیا قیامت کی جنت ہے اور ہمارے لیے قیامت جنت ہے. قیامت میں ملے گا, ان کو دنیا میں ملا ہے, ہم کو جنت میں ملے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر کوئی سب سے کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ 4 عمل کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. زمانے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ دیکھا ہوا ہے کہ فرعون جیسے بادشاہ جو کہتا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا, وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. حامان, قارون, شداد, جو ایسے بڑے بڑے لوگ تھے دنیا سے گزرے ہیں کہ جس کے کہتے کئی اونٹوں پر کیا آتا ہے کہ خزانے کی چابیاں صرف لگی رہتی. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں رکھا نہیں بلکہ ان کو دنیا میں دھنسا دیا, اور قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کو سمندر میں گرک کر دیا. یہ دنیا گواہ ہے اس کے لیے. دوسرا جگہ والعصر, دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم. جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے کہ اب سورج ڈوب جائے گا, اس لیے ڈوبنے سے پہلے تم ان 4 کام کو کر لو. وقت بہت کم, عصر سے مغرب کا وقت کتنا رہتا ہے؟ بہت کم وقت رہتا. اس لیے ان کم وقت میں جتنا جلدی ہو سکے تم ان 4 کاموں پر قبول کر لو, 4 کام عمل کر دو, انشاءاللہ تم کامیاب ہو. اللہ رب العزت کرے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ عرب میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا, دشمنی ایک دوسرے سے چلتی رہتی تھی, سالوں سال برسوں برس لڑائی ہوتی رہتی تھی, جنگ پر جنگ ہوتا چلا جاتا تھا. تو عصر کا وقت ہے, اب قریب ہے کہ شام ہو جائے, کدھر سے کیا آتا کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر حملہ کر دے, اس لیے کہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے, کب تمہاری موت آ جائے, کب تمہارے اوپر حملہ کر دے اور کب تم اس دنیا سے چلے جاؤ, یہ 4 کاموں پر عمل کرو. اللہ رب العزت کرے, اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ, نیک اعمال کر لو, اور کیا حق بات کو لوگوں کو دعوت دو, اور صبر کرو, صبر کی تلقین کرو. اگر یہ کام کر لو گے تو تم کامیاب. چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ والعصر, عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو, عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. ایک گلاس ہے, اس میں ایک آم ڈالیں نہیں ہٹے گا, ایک سنترا ڈالیں نہیں ہٹے گا, لیکن 2-3 سنترے کو گاڑ کر رس اس گلاس میں دیا جائے سمجھ آتا ہے. 2-3 آم کو نچوڑ کر اس میں رس نکال کر گلاس میں دیا جائے تو گلاس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم جو اتنی بڑی ہے کتابیں ہیں, اس میں 114 صورتیں ہیں. ان 14 صورتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان ایک چھوٹی سی آیت کو عمل کر لے, چھوٹی سی عمل کو اپنے زندگی میں اتار لے, تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب کر دے گا. اللہ رب العزت اس کو کامیاب کر دیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ ہیں کہ جس کے دسترخوان سے ہزاروں لوگ, ہزاروں نہیں بلکہ 60,000 لوگ کہتے تھے کہ ایک وقت میں کھانا کھاتا تھا. ایسے اللہ رب العزت کے کیا تلاش میں خرچہ کرنے والے. آج کا کوئی بادشاہ, کوئی امیر, کوئی ایسا ہے کہ ایک وقت میں 60 لوگوں کو کیا 60,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا. ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیہاتی روزانہ 4 اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا کرتا. کیا آج ہمارے دور میں کوئی ایسا ہے کہ اللہ کے لیے غریبوں اور مسکینوں کو 4 کھسی بھی ایک دن میں ہر روز کیا تھا کھانا ذبح کر کے کھلاتا؟ نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, کامیابی آج سوچتا ہے کہ صرف مال کمانے میں. مال سے اگر کامیابی ہوتی تو دنیا کے کیا آتا کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص نے ایک لسٹ بھیجا, میرے پاس ایک شخص ایک لسٹ بھیجا, اس میں دنیا کے 22-23 لوگوں کا نام تھا جو دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں, جو دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں, اور ان میں سے 18 لوگ ایسے نکلے جو کیا ہوتا ہے کہ خودکشی کر کے جان دے, خودکشی کر کے جان دے دیے. ایسے حالات ان کے ساتھ پیش آئے, اور بتلایا گیا کہ ان میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ڈپریشن کے مریض. ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا جیسا کہ پاگلوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, ایسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں.
میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر یہ مال سے کیا تھا صحت تندرستی خریدا جا سکتا تو اس کے پاس اتنا مال و دولت ہونے کے بعد اپنے کیا تھا صحت تندرستی کو نہیں خرید سکتا، صحت تندرستی نہیں خرید سکتا، مال سے کامیابی نہیں خرید سکتا۔ حضرت کیا تھا کہ انور سعید انور ایک کرکٹر تھے، بہت بڑے کرکٹر تھے۔ وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے ایک ساتھی سری لنکا میں رہتا تھا، اس کے پاس ملنے گیا، وہ شخص اپنے 1 گھنٹہ تک اپنی حالات زندگی سنانے لگا کہ میں نے یہ کام کیا، اس طرح کیا تو اس سے پیسہ کمایا، یہ بزنس کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اس طرح سے میں نے کمایا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، دل کا، دل اس جگہ کا کیا حال ہے؟ جب دل کے بارے میں پوچھا کہ دل کا کیا حال ہے تمہارا، تو کہنے لگا دل اتنا بے چین رہتا ہے، ہمیشہ بے چین رہتا ہے، کبھی سکون نہیں، ہزاروں دوائیاں ہم نے کھا لیے، ہر میڈیکل سے دوائی کھائی لیکن دل میں سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں۔ پیسہ تو بہت کمایا لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے دلوں کے سکون، دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔